إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. محترم حضرات، اہل بیت آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی محبت اور پیار تھا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے محبت تھی، ہم اہل الحدیث بھی اسی طرح محبت کرتے ہیں اور ان کی شان و عظمت بیان کرنے میں دلی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل حدیثوں کو حسنین کریمین کے ساتھ محبت نہیں، کیونکہ یہ اہل حدیث ان کی شہادت کے دن ماتم نہیں کرتے، سینہ گوئی نہیں کرتے، زنجیر زنی نہیں کرتے، اس طرح ان کی شہادت کے دن جلوس نہیں نکالتے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کی فضیلت کا اعتراف کرتے ہیں اور ان کی قطعاً تذلیل اور توہین نہ کرتے ہیں اور نہ برداشت کرتے ہیں۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نواسوں کے نام پر مثالوں کی پوجا کرنا اور گھوڑوں کے آگے سجدہ ریز ہونا اور آپ کے نواسوں کے نام پر نظر و نیاز پیش کرنا اور یا حسین اور یا علی کے نعرے لگانا، ہم اسے سراسر خلاف شریعت اور واضح شرک تصور کرتے ہیں، کیونکہ ایسی محبت جو آج معاشرے کے اندر زور پکڑ چکی ہے اور محبت کا معیار بن چکی ہے، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنے نواسوں کے ساتھ کیا، نہ آپ کی آل میں سے اہل بیت میں سے دیگر افراد نے نواسوں کے ساتھ ایسے کیا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تقریباً 1.5 لاکھ پہ مشتمل اتنی بڑی جماعت نے آپ کے نواسوں کے ساتھ اس طرح کیا۔ ہم محبت کرتے ہیں، ان کی فضیلت اور ان کی عظمت کے قائل ہیں اور ان کی شان و عظمت خوش دلی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، لیکن جو آج معاشرے میں ان کی محبت کے نام پہ ہو رہا ہے، اسے ہم سراسر خلاف شریعت تصور کرتے ہیں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نواسوں کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بھی بن جاتا ہے اور رب ذوالجلال کا پیارا بھی بن جاتا ہے۔ ان کی محبت کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے کے بیٹے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچا ملاقات کے لیے کام کے سلسلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر تشریف لائے اور آپ نے ایسے اپنے جسم کے اوپر بڑی چادر اوڑھ رکھی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے چادر کے نیچے آپ نے کچھ چھپا رکھا۔ میں نے جو آپ سے بات کرنا تھی کر لی، جو پیغام دینا تھا دے دیا۔ پھر میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر کے نیچے کیا چھپا رکھا ہے؟ تو آپ نے بولنے کی بجائے چادر ایسے دونوں طرف سے ہٹائی تو کیا دیکھتا ہوں، ایک طرف آپ نے اپنے نواسے حسین کو اٹھا رکھا ہے اور دوسری طرف اپنے نواسے حضرت حسن کو اٹھا رکھا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص کو اپنے نواسوں کے ساتھ محبت ہو ہی جاتی ہے، نانا اپنے نواسوں سے پیار کرتا ہی ہے، نانا جان کو اپنے اس نواسوں کے ساتھ الفت اور عقیدت ہوتی ہی ہے۔ لیکن یقین جانیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ان نواسوں کے ساتھ جو محبت تھی، جو پیار تھا، ایک بے مثال تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس محبت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور اسے وہ ایسے بیان کرتے ہیں، اس طرح نقشہ کھینچتے ہیں کہ جس طرح انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسوں کے ساتھ محبت کے وہ انداز اور وہ طریقے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ایسے صحابہ کرام نے اس محبت کا نقشہ کھینچا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب آپ نے ایسے چادر ہٹائی، نواسے میری آنکھوں کے سامنے آئے تو آپ نے 3 بول پھینکے اس وقت، اللہم اے اللہ انی احبہما، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان نواسوں سے گہری محبت ہے، فاحبہما۔ دوسرا بولیے پھینکا کہ اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ محبت کر، اور تیسرا بولیے پھینکا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے اللہ جو ان سے محبت کرے اس کے ساتھ بھی تو محبت کر۔ نمازوں کے ساتھ محبت کرنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا ہے؟ اللہ کی محبت مانگی ہے، اللہ کا پیار مانگا۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے آپ کی دعوت رکھی اور ساتھ چند صحابہ کو بھی بلایا۔ آپ کے صحابہ کا معمول تھا آپ کو کھانے پہ بلاتے رہتے تھے، کبھی آپ کے ساتھ 5 افراد کو، کبھی 10 افراد کو، کبھی اس سے کموں میں سے آپ کے ساتھیوں کو بھی بلایا جا رہا ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں ہم اس طرح ایک دعوت پہ جا رہے ہیں، رستے میں بچے کھیل رہے تھے اور ان بچوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نواسا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس پہلے آپ ہمارے درمیان میں تھے، نواسے کو دیکھ کہیں ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پیار اچھلا، ایسے جوش والی محبت میں کہ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ ہمیں چیرتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھے بچوں کی طرف گئے اور بچوں کے درمیان جا کے آپ زمین پر بیٹھ کے اور بازو پھیلا لیے، اشارہ اپنے نواسے کی طرف کیا۔
یعنی اس کو سینے سے لگانے کے لیے یہاں پر تڑپ اٹھے، بے تاب ہو گئے، اور کہتے ہیں پھر وہ منظر بھی دیکھ نہیں تھا، آپ کا نواسا اپنے نانا کو دیکھتا ہوا کبھی دائیں طرف اچھلتا ہے، کبھی بائیں طرف اچھلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید بے تاب کرتا ہوا، تڑپاتا ہوا آپ کے قریب ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ چپک جاتا ہے، اور آپ اپنی باہوں میں لے کر اس کو اس طرح پیار اور محبت کے ساتھ اٹھا لیتے ہیں اور کافی دیر اس کو چومتے رہتے ہیں۔ سر آپ بچوں میں اپنے کسی عزیز رشتے دار کو گھر کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھیں، اگر آپ کو اس سے اور سے پیار ہے تو آپ کو دیکھتے ہی سب کچھ چھوڑ کے بچہ آپ کی طرف بھاگے گا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نوازوں کے ساتھ گہری محبت کی دلیل اور علامت تھی کہ آپ کے نواز نے جب آپ کو دیکھ لیا ہے اس نے بھی کھیلنا چھوڑ دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے بھاگتا ہوا ہے اور آپ کے سینے کے ساتھ چپک گیا۔ پھر آپ نے وہاں یہی بول ہوگا، اے اللہ مجھے اس سے محبت ہے، تو بھی اس کے ساتھ محبت کرنا، اور جو اس کے ساتھ محبت کرے اس کے ساتھ تو محبت کرنا تیار ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال واقعہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ نے ایک دفعہ سجدہ طویل کر دیا، اتنا لمبا آپ سجدہ کرتے نہیں تھے۔ میرے دل میں وہ خطرہ سا پیدا ہوا کہ کہیں دوران سجدہ کچھ اور ہی نہ آپ کے ساتھ پیش آ گیا ہو، آخر اتنا لمبا سجدہ کیوں کر دیا؟ کہتے میں نے پھر ہمت کی، سر اٹھائے سجدے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر ڈالی تو کیا دیکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آپ کی کمر سوار ہیں اور آپ آپس میں کھیل رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کمر کے اوپر سوار ہونے کی وجہ سے اور کھیلنے کی وجہ سے اپنا سجدہ ہی لمبا کر دیا۔ کیسے وہ عظیم بچے تھے کہ جو بچپن میں پوری اولاد آدم کے سردار تمام نبیوں کے امام کی پشت کے اوپر چڑھ کر کے آپس میں کھیلا کرتے تھے، بولا کرتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہوتے، مصلی امامت میں ہوتے، وہ نفلی نماز نہیں پڑھا رہے یا اپنی تنہا نماز نہیں پڑھ رہے بلکہ فرض نماز پڑھا رہے ہیں، اور آپ کے نماز سے آپ کی کمر پہ سوار ہیں، کھیل کود کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، ان کا جی بھرنے کے لیے اپنے سجدے کو بھی لمبا کر دیا، سجدے سے سارے نہیں اٹھایا کہ کہیں ایک کا جی بھرنے سے پہلے میں ان کو اپنی کمر سے ہی نہ اٹھا، جب ان کا جی بھر گیا اپنے آپ کو کمر سے اترے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سینے سے سر اٹھایا اور کھڑے ہونے سے پہلے ایک کو آپ نے دائیں بازو میں پکڑ لیا، ایک کو بائیں بازو میں پکڑ لیا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی رکعت میں قیام کیا۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر میں براجمان ہیں، خطبہ جمعہ نشان فرما رہے ہیں، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لقب ذکر آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے ہی بیٹوں کو، اپنے ہی شہیدوں کو غسل دے کے تیار کر کے نئی قمیصیں پہنا کر کے خطبہ جمعہ کے لیے مسجد کی طرف روانہ کر دیا۔ اب یہ دونوں نواسے لمبے کرتے پہنے ہوئے ہیں، مسجد کے اندر قدم رکھتے ہیں، کرتے لمبے ہونے کی وجہ سے پاؤں ان کے گھٹنوں کے ساتھ اٹکتے ہیں اور زمین پہ گر جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسوں کو اس طرح مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر اور ان کو دائیں پہ گرتے ہوئے دیکھ کر آپ سے رہا نہیں گیا، آپ منبر سے نیچے اترتے ہیں، صحابہ کو چیرتے ہوئے اپنے نواسوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے قریب ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ایک کو دائیں بازو میں پکڑتے ہیں، ایک کو بائیں بازو میں پکڑتے ہیں، اور دونوں کو اٹھا کر کے صحابہ کے درمیان سے گزرتے ہوئے پھر منبر کی طرف لوٹتے ہیں اور کھڑے ہو کر پھر خطبہ دینا شروع کرتے ہیں۔
اس طرح امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نوازوں کے ساتھ محبت کرتے، پیار کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان اور عظمت یوں بیان کرتے، فرماتے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین یہ دونوں میرے نواسے، یہ تمام جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے، وہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور ان کی امی جان فاطمہ میری بیٹی جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوگی۔ اور آپ فرماتے ہما، یہ دونوں میرے نواسے بھی ہیں اور یہ میرے دل کے ٹکڑے بھی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہما ریحانتای من الدنیا، یہ دنیا میں میرے دو خوشبودار پھول بھی۔ صحابہ بیان کرتے ہیں وہ منظر بڑا ہی پرکشش ہوتا تھا، پر لطف ہوتا تھا کہ جب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو گود میں لیتے، ان کے چہروں کے اوپر اپنے ہونٹ رکھ کے بوسہ دیتے، اور کئی دفعہ اپنی زبان مبارک نکال کر کے اپنا برکتوں والا دعا اپنی زبان کے ذریعے ان کے چہروں کے اوپر پھیرتے، اتنی گہری محبت، اتنا گہرا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ان نواسوں کے ساتھ محبت کی وجہ سے فکر ہوتی تھی کہ میرے نواسوں کو کہیں نظر نہ لگ جائے۔ آپ کہا کرتے تھے نظر کا لگ جانا پر حق ہے، نظر کئی دفعہ بڑا بڑا نقصان کر دیتی ہے، بندے کو گھرا دیتی ہے اور کمر توڑ کے رکھ دیتی ہے اور دماغ آؤٹ کر دیتی ہے، نظر بہت بہت نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نواسوں کو نظر سے بچانے کے لیے قدم کرتے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں تم دونوں کو اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں لیتا ہوں، ہر اس شر سے جو لگ جانے والا ہے اور ہر لگ جانے والی نظر سے اور ہر شیطانی چیز سے میں تمہیں اللہ کی پناہ میں لیتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ دم اللہ کے خلیل پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں کو حضرت اسماعیل اور اسحاق کو کیا کرتے تھے، میں بھی اپنے نواسوں کو وہی دم کرتا۔ یہ دم یاد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے بچاؤ کا دم بہترین اور بہت ہی عمدہ سکھایا ہے۔ اگر آپ اپنے بیٹوں کو دیکھ کر، اپنے نواسوں کو دیکھ کر، پوتوں کو دیکھ کر، چھوٹے بچوں کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہیں، لا قوت الا باللہ کہیں، اور ساتھ ان کو ان الفاظ کے ساتھ دم کرتے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ آپ کے یہ بچے انشاءاللہ نظر بد سے محفوظ ہوتے ہیں۔ آپ کو محبت ہی اپنے نواسوں سے، نظر نہ کہیں لگ جائے، نظر سے بچاؤ کا دم آپ کرتے یہاں۔ اور آپ کے بعد پھر شیخین کریمین جو عزت والے دو بزرگ تھے، خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی ابو بکر و عمر، ان کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی محبت تھی، آپ جیسا پیار۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کے باہر نکلتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں۔ ان کو آواز دیتے ہیں، حسن واقع ہو جاتے ہیں خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ حضرت ابوبکر صدیق ایسے بازو کھول کر اپنے سینے سے لگاتا ہے، بالکل وہی انداز جو انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے ساتھ انکار کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہی انداز کیا، بازو پھیلائے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، ماتھا چوما اور ساتھ ہی فرمایا شبیہم بالنبی لیس شبیہم بعلی، یہ حسن اپنے نانا کے ساتھ شکل و صورت میں زیادہ مشابہ ہے، اپنے باپ علی کے ساتھ اتنا مشابہ ہے۔ یہ اپنے نین نقش کے حوالے سے جس قدر اپنے نانا پہ گیا ہے اس قدر اپنے باپ پہ نہیں
نہیں گیا، وہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ الفاظ سن رہے تھے، اور جب انہوں نے یہ منظر دیکھا، یہ الفاظ سنے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھ کر مسکرانے لگے۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ مدینہ منورہ کے اندر لوگوں میں کپڑے تقسیم کرتے ہیں، جوڑے اور سوٹ تقسیم کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے لیے ان کپڑوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کپڑا پسند نہیں آیا، سارے لوگوں نے بانٹ دیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے شیاہ شان نہیں، سب پیسے اپنے خادم کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ یمن سے یمنی پوشاکیں لے کے آؤ۔ وہ جناب علی خادم چلتا ہے، وہ کئی ہفتوں کا سفر کرتے ہیں، وہ یمن پہنچتا ہے اور یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی سائنس کے مطابق وہ پوشاکیں لے کے آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت پیش کرتا ہے، وہ نواسوں کو بلاتے ہیں اور ان کے سامنے ان کو جب پیش کیا جاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو وہ نئی عمدہ قسم کی پوشاکیں پہنا کے زبان سے یہ بولتے ہیں الآن طابت نفسی، آپ کو نئی پوشاکوں میں دیکھ میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی، سکون ہو گیا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نواسوں کے ساتھ محبت تھی، اپنے نواسوں کے ساتھ پیار تھا، تو آپ کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر کو بھی ان سے محبت تھی، خلیفہ ثانی حضرت عمر کو بھی ان کے ساتھ پیار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اللہم احب من احبہما، اے اللہ جو ان سے محبت کرے ان کے ساتھ تو بھی محبت کرنا، اور جو ان سے بغض رکھے تو ان کے ساتھ بغض رکھنا۔ اپنے ان نواسوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت کا اور اللہ کے بغض کا معیار بنا دیا۔ ان کے ساتھ محبت کرنا اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، ان کے ساتھ بغض رکھنا اللہ تعالیٰ کے بغض کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نواسوں کے ساتھ اس طرح محبت کرنے کی، پیار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، آپ کی عبادت صحابہ کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں جو خرافات، بدعات، خلاف شریعت، ان کی محبت کی آڑ میں امور ایسے عام ہو چکے ہیں، پھیل چکے ہیں، جو حضرات شرک کی حد تک پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان شرکی امور سے بچا کے رکھے۔ هذا ما عندي والله اعلم بالصواب، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔